بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کارپورل اور اے ایس آئی کا پیپر کیسا ہوتا ہے، کتنے نمبروں کا ہوتا ہے، کون کون سا سلیبس آتا ہے اور پیپر آپ کا کون لیتا ہے۔ تو اے ایس ایف میں جو یونیفارم پوسٹیں ہیں وہ دو ہیں، ایک کارپورل ہے جو کہ کانسٹیبل ہوتا ہے، اس کا سکیل 7 ہوتا ہے، اور دوسری ہے اے ایس آئی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، یہ میرے خیال میں 11ویں سکیل کی پوسٹ ہوتی ہے، یونیفارم پوسٹ ہے۔ تو ان کا جو پیپر ہوتا ہے وہ 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، اور جو کارپورل کا پیپر ہوتا ہے نا وہ اردو میڈیم ہوتا ہے۔ اس میں انگلش کے سوال جو ہوں گے وہ انگلش میں ہوں گے، باقی سب سوال اردو میں ہوں گے، جنرل نالج کے، پاک سٹڈی کے اور اردو کے سوال اردو میں ہی ہوں گے۔ کارپورل میں جو انگلش کا پورشن ہے وہ 15 نمبر کا ہوگا، جس میں یہ جو کرائیٹیریا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 2021 کے پیپر میں تھا۔ مارچ 2021 میں اے ایس آئی اور کارپورل کا جو پیپر ہوا تھا وہ کرائیٹیریا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو 15 نمبروں کو انہوں نے اس طرح تقسیم کیا تھا کہ سپیلنگ جو تھے نا وہ 5 نمبر کے تھے، کریکٹ سپیلنگ آپ نے چوز کرنا تھا۔ اس کے بعد 2 سوال کریکشن کے تھے، اور 2 سوال ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کے تھے، 2 سوال ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ کے تھے، 2 سوال تھے اردو آپ کو دی گئی تھی اور آپ نے اس کی انگلش جو ہے نا وہ 4 آپشن میں سے تلاش کرنی تھی، اور 1 نمبر کا سینونیم تھا اور 1 نمبر کا اینٹونیم۔ یہ تقسیم تھی انگلش کے پورشن میں۔ اس کے بعد تھا جی کے پورشن، وہ بھی 15 نمبر کا تھا۔ اس میں وہ ہر چیز مکس کر دیتے ہیں، بیسک جی کے اور سیریز تھی، مثلا 1 3 5 اس کے بعد کیا آئے گا، اس طرح کی سیریزیں تھیں۔ اس کے بعد جنرل نالج کے ٹاپک میں ہی کرنٹ افیئرز بھی تھے، اگر کسی نے پیپر دیا ہو تو اس کو یاد ہوگا کہ کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان، اس طرح کرنٹ پریزیڈنٹ آف ٹرکی، اس طرح کرنٹ افیئرز بھی پوچھے گئے تھے۔ اور جنرل سائنس بھی تھی، جس میں یہ سوال آیا تھا کہ انسانی جسم کا کتنے فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ گولڈ کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے، AU۔ تو یہ جنرل سائنس کے سوال تھے، یہ بھی جی کے پورشن میں تھے۔ اس کے بعد جو پورشن تھا یہ پاک سٹڈی کا تھا، 10 نمبر کا پورشن تھا، 15 انگلش اور 15 جنرل نالج کے 30 ہو گئے، اور یہ 10 40 ہو گئے۔ یہ بیسک پاک سٹڈی تھی، آسان کویشچن تھے، یہ بیسک 9th اور 10th کے MCQs جو ہوتے ہیں وہ تھے۔ اس کے بعد 10 نمبر کا پورشن تھا اردو کا، جس میں الفاظ متضاد تھے، کہ ایک جس کو آپ اینٹونیم کہتے ہیں، اور اس کے بعد تھے الفاظ معنی، الفاظ کا آپ نے معنی بتانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مترادف الفاظ تھے جس کو آپ انگلش میں سینونیم کہتے ہیں، اور 4 نمبر پہ جو ہے نا گرامر کے 2 سوال تھے، وہ آسان تھے، مطلب غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں، غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں، قافیہ ردیف کے حوالے سے، اور 5 نمبر پہ جو جملے ہیں وہ مطلب وہ جو جملے ہوتے ہیں بنانے ہوتے ہیں، اور ایڈیمز جن کو آپ کہتے ہیں وہ ایڈیمز دیتے ہیں اور اس کا مطلب پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ کارپورل کا 50 نمبر کا پیپر تھا، یہ اس کی تقسیم تھی۔ اس کے بعد پیپر جو ہے نا آپ کا اے ایس ایف والے خود لیں گے، جس سینٹر پہ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اسی سینٹر پہ آپ جائیں گے، وہاں آپ کا وہ خود پیپر لیں گے، خود پیپر تیار کریں گے۔ اے ایس ایف میں کارپورل کا پیپر اتنا مشکل نہیں ہوتا، اگر آپ تھوڑی سی تیاری کر لیں، بیسک پڑھ لیں تو آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں، اس لیے آپ کو فزیکل اور انٹرویو میں بھی اچھے نمبر لینے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اس دفعہ اسلامیات کا پورشن بھی وہ ڈال دیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اے ایس آئی کی۔
تو ASI کا پیپر بھی 50 نمبر کا تھا اور سلیبس سیم تھا جو کارپورل کا تھا. 15 نمبر انگلش کے تھے اور اس میں تھوڑی چینجنگ ہوئی تھی. جو 15 نمبر کا جی کے تھا وہ انہوں نے 20 نمبر کا کر دیا تھا ASI کے پیپر میں. اور 5 نمبر کا پاک سٹڈی تھا 20 اور 15 35. 5 پاک سٹڈی 40 اور 10 نمبر کا انگلش کا اردو کا پورشن تھا اور اردو کے وہی سیم سوال تھے. تو اس کا میڈیم جو پیپر ہے نا وہ اردو میں نہیں تھا، یہ ASI کا پیپر انگلش میں ہوتا ہے. تو یہ انگلش آسان رہ جاتی ہے، اردو کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ نے سوال انگلش میں پڑھے ہوتے ہیں تو اردو میں سمجھ نہیں آتی. تو اتنے مشکل سوال نہیں تھے ASI کے پیپر میں بھی. آپ نے اگر تھوڑا سا آپ انگلش کا پورشن تیار کر لیتے ہیں تو باقی آپ ایزیلی حل کر لیں گے. تو باقی میرے پاس 2021 میں جو ASI اور کارپورل کا پیپر ہوا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ ٹیسٹ کی تیاری کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. اللہ حافظ.